کہتے جی 8 تراوی ہے. کہاں ہے 8 تراوی؟ 8 کے ساتھ تراوی کا لفظ دکھاؤ تب مانیں گے. لاؤ جو حدیث پیش کرتے ہو اس میں تو یہ ہے کہ نبی پاک رمضان اور رمضان کے علاوہ بھی روزانہ 11 رکعتیں پڑھتے تھے, اور یہ کہتے ہیں اس میں 8 تراوی کی تھی اور باقی 3 وتر تھے. تو اگر اور صرف تراوی تھی وہ تو پھر رمضان کے علاوہ بھی پڑھتے تھے. تم صرف رمضان میں کیوں پڑھتے ہو؟ سارا سال پڑھا کرو نا. اپنی طرف سے مسئلے نکالے ہوئے ہیں تم نے. سنو جان لو ہم اہل سنت و جماعت ہے. میں پہلے بتا چکا ہوں ہمارے تمام عقیدوں کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے. ہم کسی امام کے قول سے عقیدے کو نہیں پیش کرتے. ہماری بنیاد قرآن اور حدیث ہے. ہمارا ہر عقیدہ اہل ادلہ شرعیہ سے ثابت ہوگا. تم لوگوں کی طرح نہیں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر. ہم نزول الابرار کے تحت عقیدے نہیں بناتے, ہم قرآن کریم کے مطابق عقیدے بناتے. ہمارے عقیدوں کا ثبوت چاہیے قرآن حدیث میں موجود, مگر وہ تم ہو جنہوں نے اسلاف کے طریقے کو چھوڑا. صحابہ کے خلاف گالیاں تمہاری کتابوں میں ہیں, نبی کے خلاف برائیاں تمہاری کتابوں میں ہیں, اللہ کی برائیاں تمہاری کتابوں میں ہیں. یہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تمام نبیوں کی نبوت کو مانتے ہیں جو اللہ کے نبی ہیں, اور سنو ان میں سب سے افضل اپنے نبی کو مانتے ہیں. ان کو بے مثل بے مثال. ہم صحابہ کو مانتے ہیں, اہل بیت کو مانتے ہیں, تابعین تبع تابعین اولیاء صلحاء ائمہ سب کو مانتے ہیں. لیکن تمہاری طرح نہیں ہے کہ صرف انگریز کو مانے باقی کسی کو نہ مانے. یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. تم ایجنٹ ہو دشمنوں کے, مسلمانوں میں انتشار اور افتراق پھیلانا چاہتے ہو. تم یا رسول اللہ مدد کے منکر, بتاؤ عرب کی جنگ ہوئی تھی, تم نے امریکہ سے مدد کیوں مانگی تھی؟ کیا تمہیں بخاری میں نبی کی وصیت نظر نہیں آتی کہ یہود و نصارہ کو, مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکالو؟ کون لے کے آیا ہے؟ تم لے کر آئے ہو. تمہارے مفتیوں نے فتوے دیے ہیں, مزارات کو تم نے گرایا ہے, نبی کی آثار کی توہین تم نے کی ہے. تم وہ لوگ ہو جو آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیثوں کے دشمن ہو. بخاری کو کس نے بدلنے کی کوشش کی؟ حدیثیں کس نے نکالنے کی کوشش کی؟ وہ تم ہو. تمہارے نکالنے سے حدیثیں ختم نہیں ہوں گی, تمہاری ان کوششوں سے سنی ختم نہیں ہوں گے. سن لو, جتنا سنیوں کو مٹانا چاہو گے اتنا ہی سنی اور اونچے ہوں گے. اللہ میں نے بخاری کی چند حدیثیں سنا کر عقائد سنائے ہیں. ابھی میری تقریر مکمل نہیں ہوئی. اگر اتنی بات پر بھی اصلاح نہیں ہوئی, آؤ حوالوں کے ساتھ بات کرو. نہیں, حوالوں کو رکھو ایک طرف, یہاں 2 کڑھائیاں لا کے رکھو, آگ جلاؤ, ان میں تیل ڈالو. جب تیل کھول جائے, ایک میں کودتا ہوں, سچے ہو تو آؤ کودو دوسری میں. جو بچ گیا وہ سچا, جو مر گیا وہ جھوٹا. آؤ, مجھے اپنی صداقت پر یقین ہے. میرا عقیدہ سچا, میرا نبی سچا, میرا امام اعظم سچا, میرا غوث اعظم سچا ہے. مجھے بتاؤ, تمہارے نواب صدیق حسن خان بھوپالی, جن کو تم اپنا پتہ نہیں شیخ الکل کہتے ہو, اس نے قاضی شوقاں مدد ابن قیم مدد کے شعر پڑھے یا نہیں پڑھے؟ ہم یا رسول اللہ مدد مانگے تو تم شرک کہتے ہو, وہ ابن قیم سے مدد مانگے تو جائز. اس پہ فتویٰ لگاؤ کہ وہ مشرک تھا, پھر میں مانوں کہ تم واقعی سچے ہو. نواب وحید الزمان نے جو صحابہ کو گالیاں دی, حضرت معاویہ کے لیے اور دوسرے صحابہ کے لیے جو لفظ کہے, ذرا اٹھاؤ اس کی کتاب جا کر پڑھو, وحید اللغات پڑھو جا کر, تمہیں پتہ چلے کہ وہ کیا کیا کر رہے ہیں. ہم لوگ خاموش ہیں, ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں, لیکن نبی کی توہین پر خاموش رہنا بے غیرتی ہے, وہ ہم نہیں ہوں گے. لیکن اگر ہمیں چھیڑو گے ہم چھوڑیں گے نہیں. بہتر ہے اپنا طریقہ رکھو. ہم تمہیں دعوت حق دیتے ہیں, قرآن موجود, حدیث موجود. تسلی چاہتے ہو, آؤ سوال کرو, میں جواب دینے کو تیار. لیکن انتشار کرو گے تو جو باتوں سے نہیں مانتا ہم اس کو لاتوں سے پھر منوانا جانتے ہیں. یہ نہ سمجھنا کہ ہم کمزور ہیں. آئیے, ان کے یہ سوال جمع ہوئے ہیں, اب میں ان کے جوابات پیش کر دیتا ہوں مختصراً. حالانکہ اصول تو یہ ہے کہ جس کو جواب چاہیے ہو وہ خود جلسہ کروائے, وہ تقریر کروائے,
پورا جلسے کا اہتمام کرے، تاہم یہ جمع ہوئے ہیں، میں مختصراً ان کے جواب پیش کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ حج کے لیے جب ہم حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر امام اہل حدیث ہوتے ہیں، تو ہم اپنی نماز کیسے ادا کریں؟ میری کتاب مسئلہ امامت پڑھ لیں۔ حج کے ارکان میں یہ شامل نہیں ہے کہ وہاں کے امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے آپ نے۔ اگر وہاں کا امام بدعقیدہ ہے اس کے پیچھے نماز ہو سکتی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور حج کے ارکان میں یہ شامل نہیں، حج ہوتا ہے مینا، مزدلفہ، عرفات میں۔ کعبے کا طواف کرنا شامل ہے، کعبے کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا اس میں شامل نہیں۔ آج تقریباً 12 یا 15 سال پہلے اذان سے پہلے صلاۃ نہیں پڑھا جاتا تھا، تو حالات اور کاروبار سب ٹھیک تھا۔ جب سے یہ شروع ہوا حالات اور کاروبار سب خراب ہو گیا۔ میرے دل میں شک و شبہ ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دیں۔ جبار بٹن والا موجود ہے، یہ جبار صاحب، عبد الجبار صاحب، یہ مجھے ثابت کر دیں کہ بھائی صاحب جنہوں نے رقعہ لکھا ہے کہ 15-20 سال 12-15 سال سے پہلے صلاۃ نہیں پڑھی جاتی تھی۔ میری اپنی جتنی عمر ہے میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں، اور میری عمر یقیناً 15 سال سے تو زیادہ ہی ہے نا، پوچھ رہا ہوں آپ سے، زیادہ ہے نا؟ میں تو بچپن سے سنتا آ رہا ہوں۔ نہیں میں آپ کو 1000 سال سے میں ثبوت دے دیتا ہوں کتابوں میں نے پوری کتاب لکھی ہے اذان اور درود شریف، میں 1400 سال کا ثبوت پیش کر دیتا ہوں۔ میری کتاب اذان اور درود شریف پوری اس مسئلے پر موجود ہے۔ نبی پاک کا حکم ہے ہر نیک کلام